وسلم سے پہلے جو دور کفر تھا اس کو انتشار، افتراق اور عداوت کے ساتھ تعبیر کیا. یہ وہ بنیادی چیز. اور پھر اس پورے میسج کو بیان کرنے کے بعد آخر پہ ارشاد فرمایا اب مسلمانوں سنو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب اس نعمت کو پا لینے کے بعد، جس نعمت نبوت محمدی نے، جس نعمت رسالت محمدی نے، جس نعمت نور اسلام نے، اور جس نعمت ہدایت قرآن نے تمہاری نفرتوں کو محبتوں سے اور تمہارے تفرقوں کو وحدت سے بدل دیا ہے، اس نعمت کو پا لینے کے بعد خبردار دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا، پھر نہ پھوٹنا، اور ہدایت کی واضح نشانیاں آ جانے کے بعد دوبارہ اختلافات کی نظر نہ ہو جانا. قرآن مجید نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر، انما المؤمنون سورہ حجرات میں اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو باہمی بھائی چارے اور اخوت کے رشتے میں منسلک کیا ہے. لہذا اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو، گھر کے اندر کوئی افتراق ہو، تو اس میں اصلاح کے ساتھ، موافقت کے ساتھ، باہمی مودت کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ اس کو مٹایا کرو، اور مٹا کر وحدت کی منزل کو پایا کرو. یہ بات جو قرآن مجید نے ہمیں کہی، اسی کی تعلیم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا امت مسلمہ کو اپنی احادیث طیبہ کے ذریعے دی. بیٹے منہاج ٹی وی کی ساؤنڈ اگر کم ہے تو میں تو آلریڈی مائک ہے، اٹ از آلریڈی کلوزر ٹو می. ابھی آپ دیکھیں کوئی اور ریزن ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. پوری دنیا میں اگر ساؤنڈ آپ خود چیک کریں، اگر منہاج ٹی وی ساؤنڈ میں کمزور ہے تو کوئی اور ریزن ہوگا. میں تو آلریڈی بڑا کلوز ہوں، مائک اس سے زیادہ تو پھر میرے منہ میں ہی داخل ہو جائیں گے اور فاصلہ نہیں ہوگا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جہاں وحدت کا درس دیا، حکم دیا، وہاں حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مسلمان جڑے رہیں. عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طویل روایت جو حذیفہ بن یمان سے مروی ہے، بخاری اور مسلم میں حضور اسلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلزم جماعت المسلمین. حکم دیا کہ مسلمانوں، تو مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہے، اس کا اکثریتی طبقہ اور بڑی جماعت ہے، اس کے ساتھ جڑے رہو، کیونکہ اس جڑے رہنے میں تمہاری بقا ہے، تمہاری خیر ہے، تمہاری عافیت ہے اور تمہاری سلامتی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی میں اور مسند امام احمد بن حنبل اور بہت سی کتب حدیث میں فرمایا علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ. مسلمانوں تمہارے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ تم اجتماعیت کا ساتھ دو، بڑی جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس کے ساتھ جڑے رہو، اور تفرقہ سے ہمیشہ بچو. کیوں؟ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد. اگر انسان مسلمان تنہا رہ جائے، اکیلا رہ جائے، تو شیطان کے اس کے قریب ہونا شیطان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر مسلمان جڑ جائیں، دو ہو جائیں، تو دو کے قریب شیطان کا جانا قدرے مشکل ہو جاتا ہے. اور زیادہ عدد ہو جائے
شیطان کا ان کے قریب جانا مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ گویا مسلمان بکھرے رہیں تو ایک ایک کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے، اور مسلمان جڑ کے ایک اجتماعی وحدت میں منسلک ہو جائیں تو ان سب کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من اراد بحبوحۃ الجنت فلیلزم الجماعہ، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جنت کا وسط یعنی جنت کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ امت کی اجتماعیت کے ساتھ جڑ جائے۔ امت کی اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہنے میں اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے عقیدہ کی حفاظت ہوگی، اس کے عمل کی حفاظت ہوگی، اس کے اخلاق کی حفاظت ہوگی، اس کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی، اور اس کے جملہ ظاہری باطنی فوائد اور مفادات کی حفاظت ہوگی۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بڑا جامع بڑا قیمتی سرمایہ ہے جو آقا علیہ السلام کا ارشاد فرمایا، ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، کہ شیطان انسانوں کے لیے بھیڑیا کی مانند ہے، بھیڑیے کی طرح، اسی طرح جیسے بکریوں کے لیے اور بکریوں کے ریوڑ کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، شیطان انسانوں کے ریوڑ کے لیے بھیڑیا ہے۔ یاخذ الشاۃ القاسیۃ والناحیہ، یاخذ الشاۃ القاسیۃ والناحیہ، جو بھیڑ بکری، وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ، اس کو امام احمد بن حنبل نے، امام عبد الرزاق نے، امام طبرانی اور امام بہقی سب نے روایت کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان اسی طرح تنہا تنہا اکیلے اکیلے مسلمان کو پکڑ کے کھا جاتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، جس طرح بھیڑیے کو تنہا تنہا بکریاں مل جائیں تو ان کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح بھیڑیا بکریوں کو اچک کے لے جاتا ہے ریوڑ سے الگ، اگر اسے مل جائیں تو مسلمان بھی الگ مل جائے تو شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ اس بکری کی طرح نہ بنو جو اپنے ریوڑ سے جدا ہو کر دور کنارے پہ کھڑی ہوتی ہے، پھر اسے بھیڑیے سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ مسلمان اگر اجتماعیت سے جدا ہو کے دور تنہا ہو جائے گا تو شیطان کے حملے سے اسے بچا کوئی نہیں سکتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گروہ گروہ ہو جانے اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جانے سے بھی بچو، اور پھر فرمایا تمہارے اوپر جماعت کے ساتھ جڑ جانا لازم ہے، اور عامت المسلمین کے ساتھ جو سواد اعظم ہے ان کے ساتھ جڑے جانا لازم ہے، اور مسجد کے ساتھ جڑ کے رہنا لازم ہے کہ مسجد کی چار دیواری تمہارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ یہ ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ارشاد فرماتے ہیں، جسے امام طبرانی اور امام ابن ابی شیبہ اور امام دیلمی اور امام حاکم سے روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس علیکم بالطاعۃ والجماعۃ فإنھا حبل اللہ الذی امر بہ، اے مسلمانوں، ایک تو تم پر اللہ رسول کی اطاعت واجب ہے، اور دوسرا فرمایا تمہارے اوپر اسی طرح اللہ رسول کی اطاعت کے تحت جماعت، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا، وابستہ رہنا واجب ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ متصل رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رسی ہے، وہ حبل اللہ ہے جو تمہیں تفرقہ کی صورت میں نقصان سے بچاتا ہے۔ اور فرمایا وَأَنْ مَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِّمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ، این ممکن ہے کہ تم جب تنہا رہتے ہو تو اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہو، تمہاری آزادی ایبسولیوٹ ہوتی ہے، ان چیکڈ ہوتی ہے،
کویسچنیبل نہیں ہوتی، جو چاہو کرتے ہو تمہیں کوئی پوچھتا نہیں، تمہاری اتھارٹی انکویسچنیبل ہوتی ہے، انکنڈیشنل ہوتی ہے، اور تم خوش ہوتے ہو کہ تم بڑی اتھارٹی رکھتے ہو۔ اور جب ایک جماعت اجتماعیت میں منسلک ہو جاتے ہو تو تمہاری آزادی اتنی نہیں رہتی جتنی کہ ایز این انڈیویجویلٹی میں آزادی تھی۔ سو تمہیں یہ بات ناپسند ہوگی، بھئی میں تنہا رہ کر جتنا آزاد تھا، اپنی مرضی سے جو چاہتا تھا کرتا تھا، اب ایک جماعت اور اجتماعیت کے نظم میں آنے کے بعد پابند ہو گیا، اتنی آزادی نہیں رہی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ممکن ہے تمہیں یہ نظم اجتماعی ناپسند ہو اور تنہائی کی آزادی زیادہ پسند ہو، مگر فرمایا اس ناپسند نظم سے گھبرانا نہیں، خیر اور نفع اسی میں ہے، خیر اور نفع اسی میں۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا، یقول ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ میری امت کو حضور علیہ السلام نے اس امت محمدی کو کرامت عطا کی، امت محمدی کو شرف عطا کیا۔ دو شرف یاد رکھ لیں، خاص امت محمدی کو عطا کیے، بلکہ تین شرف بطور خاص عطا کیے جو پہلے کسی امت کو نہ ملے تھے، امت محمدی کو ملے۔ یہ فقط صدقہ ہے نالین مصطفیٰ کا سلسلہ۔ وہ شرف کیا ملے؟ ایک شرف تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عطا ہوا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ یہ ضمانت کسی پیغمبر نے اپنی امت کے لیے اپنے بعد کی نہ دی تھی۔ فرمایا قیامت تک لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کا اجماع کبھی گمراہی پر نہیں ہوگا۔ سو میری امت کی اکثریت کو جب کسی عقیدے پر، عمل پر، طریقے پر، شعار پر جمع ہوتے دیکھو تو سمجھ لینا کہ اسی اجتماعیت میں ہدایت کا راستہ۔ اللہ نے امت کی اجتماعیت کو گمراہی سے بچایا ہے، اور اگر امت پھوٹ جائے گی تو اللہ رب العزت کی حفاظت کی ضمانت اس پر نہیں ہے۔ ایک دوسرا شرف یہ دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، شہدائے احد کے اوپر فاتحہ پڑھنے کے بعد منبر پہ خطاب کیا، فرمایا میں دنیا سے ان قریب رخصت ہونے والا ہوں، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ لوگوں میں اس خوف سے بے نیاز ہو کے جا رہا ہوں، اب شرک پلٹ کے میری امت میں نہیں آئے گا۔ تو جو لوگ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت پر شرک کا تانا دیں یا شرک کا خیال کریں، گویا انہوں نے آقا علیہ السلام کے فرمان کو رد کر دیا ہے۔ اب فرمایا میری امت دنیا داری میں مبتلا تو ہو سکتی ہے، دنیاوی مفادات میں ایک دوسرے کے گلے کو کاٹ سکتی ہے، یہ بدنصیبی ہوگی، مگر جس شرک کی جڑیں میں کاٹے جا رہا ہوں وہ شرک پلٹ کر میری امت نہیں آئے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی امت اب مشرک نہیں ہو سکتی۔ تو حضور علیہ السلام کی امت کی اکثریت کو کسی بھی اعتبار سے مشرک تصور کرنا یہ آقا علیہ السلام کی اس ضمانت کو گویا رد کرنا ہے۔ اور تیسری آقا علیہ السلام کی امت کو جو شرف دیا وہ یہ کہ ہاں وقت کے ساتھ ساتھ بگاڑ آئیں گے، دین کی تعلیمات میں بگاڑ آئے گا، اخلاق میں آئے گا، قدروں میں آئے گا، افکار میں آئے گا، عقائد میں آئے گا، بگاڑ ہمیشہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آتے رہیں گے، لیکن یہ شرف امت محمدی کو گیا کہ چونکہ میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، میرے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی، کوئی نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہیں آئے گا، سو اب قیامت تک ہر صدی کی ابتدا میں اگر دین کی قدریں مٹ جائیں گی تو دین کو زندہ کرنے کے لیے ہر صدی کی ابتدا میں مجدد آئے گا، اور اس مجدد کے ذریعے دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو زندہ کیا جائے گا، دین کے اندر عقائد میں جو خرابیاں آئیں گی ان کو اصلاح کی جائے گی، جن لوگوں کے اخلاق میں، اعمال میں، احوال میں، عقیدہ میں، حتیٰ کہ تاجدار کائنات کی ذات سے ربط میں، تعلق میں، نسبت میں جو کمزور